یہ کہتے ہیں ایک بہن نے 3 کویسچن کیے کہ مجھے اس کا جواب دیں۔ پہلا تو یہ کہ لوگ اسلامی تعلیمات سے دور کیوں ہیں؟ دیکھیں اس کے اتنے سارے اسباب ہیں کہ میں 2 گھنٹے اس پر بیان کروں تو وہ کم ہوگا، اور میں اپنے اکثر بیانات میں جو میرے باہر آؤٹ سائڈ بیان ہوتے ہیں ان میں یہ نشاندہی کرتے رہتا ہوں کہ سب سے پہلے اسلامی تعلیمات سے دوری اس وجہ سے ہے کہ ہمارے گھروں میں اسلامی تعلیمات کا نفاذ نہیں ہے۔ اور وہ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ جو ہماری مساجد ہیں ان میں اسلامی تعلیمات کو عام کرنے کے مؤثر ذرائع نہیں ہیں۔ ہر مسجد کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن اکثر مساجد ایسے ہیں کہ اس میں بچوں کے ناظرے کا مدرسہ تو ہے، حفظ کا مدرسہ ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہاں کوئی عورتیں جمع ہو کر یا مرد جمع ہو کر کوئی علم حاصل نہیں کر سکتے، کوئی کورسز کا انعقاد نہیں ہوتا، کمیٹیاں سنجیدگی کے ساتھ غور نہیں کرتی، خود کمیٹیوں کے گھروں کے اندر معاملات بگڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو وہ چونکہ ہمارے یہاں شعور نہیں ہے، جو ہمارے علم حاصل کرنے کے ذرائع ہیں، جیسے یہ بتایا گھر ہے، دوسرا بہت بڑا مساجد، پھر تیسرا اسکول لے لیں، کالج لے لیں، یونیورسٹی لے لیں، اس کے سلیبس دیکھ لیں، مذہب اسلام کی بس بہت ہی مختصر سی تعلیمات ہیں، اس کا انکار نہیں، لیکن بہت مختصر تعلیمات جو ایک انسان کی ذاتی ضرورت کو بھی پورا نہیں کرتی، عقیدے کے اعتبار سے، احکام شرعیہ عملیہ کے اعتبار سے، صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں کی معرفت کے اعتبار سے۔ تو لازم بات ہے کہ جب یہ ماحول بنے گا تو پھر کیسے ہوگا؟ اور پھر اس پہ یہ اگر کوئی بچہ کوئی نیک بننے کی طرف آتا ہے، علم دین سیکھنے کی طرف، تو ہزاروں لوگ آ جاتے ہیں، ارے بھائی کیوں زندگی خراب کر رہے ہو بھائی، یہ مولوی بننے سے کچھ بھی نہیں ملے گا، کیا مسجد کی روٹیاں توڑتے رہو گے؟ کیا مطلب علم دین کے نزدیک صرف علم دین سیکھنے کا معال نتیجہ اور اس کا اینڈ یہ ہے کہ مسجد جوائن کر کے اور لوگوں کی نیازیں کھانا؟ کہ یہ آپ نے اینڈ سمجھا ہوا ہے؟ اتنے بڑے بڑے اسکالر ورلڈ میں کام کر رہے ہیں، کیا وہ سب کے سب ایسے ہی ہوتے ہیں؟ تو یہ ایک نیگیٹو سوچ دینا بچوں کو، ایک بھیانک منظر پیش کرنا۔ حالانکہ جو یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں بڑی بڑی ڈگریاں ہاتھ میں ہیں، اور میں کتنوں کو جانتا ہوں برگر کی ریڑھی لگائی ہوئی ہے، چپس کی ریڑھی لگائی ہوئی ہے، کہ ہے ہی نہیں روزگار۔ تو جو آپ جس وجہ سے آپ منع کر رہے تھے کہ دین کی طرف نہ آؤ، کہ آپ کے معاشی مسائل حل نہیں ہوں گے، تو وہاں جا کے کون سے حل ہوگا؟ پڑھے لکھے لڑکے آج گن پوائنٹ پہ موبائل چھین رہے ہیں، دیکھ لیں آپ، معلوم کریں کتنے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنا مائنڈ یوز کرتے ہیں نیگیٹو چیز کے اندر۔ یہ جتنے جو فلاں جیتو پاکستان کا یہ آپ کا انعام نکل آیا، فلاں کا نکل آیا، یہ وہ پورا ایک نیٹ ورک ہوتا ہے، یہ کوئی جاہل آدمی کر سکتا ہے؟ یہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، جب روزگار نہیں ہوتا تو اس طرف جاتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ پھر خود مسلمان جب اسلامی تعلیمات کی گہرائی کی طرف بڑھتا، بچے کو دیکھ کر بے چینی محسوس کرے اور اس سے دور کرے، تو یہ معاشرے کا نتیجہ تو نکلے گا۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ ہم خود اسلامی تعلیمات سیکھیں، اور اب جتنا اللہ ہمیں موقع دے اپنے دائرۂ اثر تک اس کو عام کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ذہن نہ بنائیں کہ میں سیکھ کے پورے ورلڈ میں کام کروں۔ آپ اگر محلے میں 10 آدمی بھی کام کر لیں پوری زندگی، بہت بڑی بات ہے، اور آج کل سوشل میڈیا ہے، آپ لاکھوں میں کام کر سکتے ہیں۔ دوسرے سوالات کے جوابات دیتا ہوں، کالر میرے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ہیلو بھائی آپ کی آواز آ رہی ہے، بولیے آپ۔ سر میرا نام مولانا صاحب سے سوال ہے۔ بولیے بیٹا بولیے، رکے نہیں، آپ بولتے جائیں کنٹینیوسلی، بولیں۔ سر میرا سوال ہے کہ بیوی کو، آپ کا میں نے قریب سنا تھا کہ بیوی وہ کو، چھوڑ دیں، آپ اپنا سوال بتائیں، بس سوال بتائیں۔ میں بڑی معذرت چاہتا ہوں، شاید لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی، بس اپنا سوال آپ بیان کریں، آپ نے کیا کہا تھا، یہ وہ نہ کریں، اس میں ٹائم نکلتا ہے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی، خیریت سے؟ جی اللہ کا بڑا کرم ہے۔ جی بھائی میرے 2 سوال ہیں۔ پہلا جی سوال تو یہ کہ قرآن شریف کو ہم سمجھنا چاہتے ہیں تو کس طرح سے ہم کریں کہ ہماری سمجھ میں آ جائے؟ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا سوال یہ کہ پیشن گوئی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ 3 مہینے بعد یہ ہونے والا ہے، 6 مہینے بعد، تو اس سے پیشن گوئی پہ اسلام میں کس حد تک ہم بلیو کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اس کا اور جواب دیجیے گا پلیز۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہن کے لے لیتے ہیں۔ دیکھیں قرآن کیسے سمجھا جائے، میری گزارش یہ ہے کہ آپ سوشل میڈیا پر ہر چیز کو نہ دیکھا کریں۔ یہ بھی لوگ کہیں گے قرآن بڑا آسان ہے، آپ خود پڑھیں، کسی مولوی سے اس کو نہ سمجھیں۔ اب خود سوچئے کہ اللہ تو قرآن پہ یہ بیان فرمایا کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ نبی صحابہ کرام کے سامنے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ان کا تزکیہ نفس کرتے ہیں، اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں۔ یعنی صحابہ عربی اللسان ہونے کے باوجود قرآن سیکھنے میں نبی کریم کے محتاج ہوئے، کیونکہ ایک ہوتا ہے قرآن کا ظاہر جو آپ ترجمے سے سمجھ لیتے ہیں، اور ایک اس میں ہوتا ہے مقصود الہی کہ اللہ تعالیٰ سے کیا بیان فرمانا چاہتا ہے، اس کے شان نزول کیا ہے، اس کے پیچھے پس منظر کیا ہے، وہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ تو جی ترجمہ پڑھ لیں سب آ جائے گا، غلط۔ میری بس مختصر گزارش یہ ہے کہ آپ یوٹیوب پر جائیں۔ میں نے کیو ٹی وی میں 3 سال میں
تفسیر ریکارڈ کرائی تھی تدبر قرآن کے نام سے، وہ مل جائے گی آپ کو، ایپیسوڈ 1 سے دیکھنا شروع کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت حد تک قرآن کی بیسک سمجھ میں آئے گی۔ میں چونکہ عوامی آدمی ہوں، ہر آیت پہ میں اس جہت سے ضرور کلام کرتا ہوں کہ جس میں عوام کے لیے ہدایت اور اصلاح اور کچھ سیکھنے کا پہلو ہو، اس پہ ضرور میں کلام کرتا ہوں۔ اس طرح عقیدے کا اگر کوئی چیز ہے تو عقیدے کی وضاحت یہ ضرور آپ کریں تو انشاءاللہ قرآن فہمی میں بہت اچھا کردار ادا کرے گا۔ اس کے علاوہ کسی اچھے اس مستند ادارے سے تفسیر قرآن کورس کر لیں، لیکن اس میں بھی پورا قرآن سمجھ میں نہیں آتا، مخصوص آیات کے بارے میں ہوتا ہے۔ بیسٹ یہ ہے کہ ابتدا یہاں سے کر لیں، پھر آپ کانٹیکٹ کر لیجئے گا، میں آپ کو اگلا سٹیپ بتا دوں گا۔ اور دوسرے نے کہا کہ پیشن گوئیوں پر یقین رکھنا کیسا ہے؟ دیکھیں اس پہ بالکل یقین نہ رکھیں۔ یہ کتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ٹی وی کے اوپر، کون سی ٹیم جیتے گی پیشن گوئی کر کے بتا رہے ہیں فلاں جیتے گی، سب سے آخر میں آتی ہے وہ لاسٹ میں۔ ان کی پیشن گوئیوں کا تو یہ حال ہے، کوئی ناراض نہ ہو، کوئی 100 پیشن گوئی کر کے 4 میں تکے لگ جائیں تو وہ تو میرے ساتھ بھی آپ آ جائیں، مجھے اس کا کوئی فن نہیں آتا، نہ ستاروں کی چال سے میں واقف ہوں، لیکن میں 10 پیشن گوئیاں کروں گا انشاءاللہ 5-6 تو لگ ہی جائیں گی۔ یہ طرزیے ماحول دیکھ کر اس طرح کی پیشن گوئیاں کر کے اور یہ معاملات ہوتے ہیں، اس پہ بالکل بلیو نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے لوگوں سے کانٹیکٹ کرنا ہی منع فرمایا کہ نجومی ہاتھ دیکھ کر پامس وغیرہ کچھ بتا رہے ہیں ستاروں کی چال سے، اگرچہ یہ علوم ہیں، اس کا میں انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن ہمارے نبی نے اس کو منع فرمایا، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ اس زمانے میں اگر ان علوم کو باقی رکھا جاتا، ان ذرائع کو برقرار رکھا جاتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی کہہ سکتا تھا کہ آپ بھی جو غیبی خبر دے رہے ہیں ستاروں کی چال سے یا کسی کاہن سے پوچھ کر یا کوئی ذائچہ نکال کے بتا رہے ہیں، تو پھر آپ کی جو نبوت تھی وہ مشکوک ہو جاتی۔ پھر لوگ کیسے بلیو کرتے ہو؟ کہتے ہیں جو عام لوگ کر رہے ہیں آپ بھی کر رہے ہیں، ان سب کو حرام قرار دیا۔ اب جب ایک نبی غیبی خبر دے رہا ہے تو لازم بات ہے کہ ان ذرائع سے تو نہیں دے رہا، کیونکہ وہ تو منع فرما دیے گئے، تو یہ ضرور وحی الہی کا نتیجہ ہے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں ان چیزوں پہ کوئی بلیو نہ کریں آپ، علوم ہوتے ہیں یہ، اس کا انکار نہیں، تکے بھی صحیح لگ سکتے ہیں، اس کا بھی انکار نہیں ہے، بالکل اس کا انکار نہیں ہے، لیکن یہ 100% کوئی شورٹی کے ساتھ نہیں ہوتے، بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اب اخبار میں پڑھ لیں یہ ہفتہ کیسا رہے گا، لکھا ہوتا ہے بعض اوقات، اس میں لکھا ہوتا ہے اس ہفتے اپنے قریبی لوگوں سے ہوشیار رہیں۔ اب آدمی خواہ مخواہ بدگمانی کا شکار ہو جاتا ہے، بیوی زیادہ ہنسی، یار کیوں ہنس رہی ہے، ساس اچانک گھر میں آ جائے، یہ اچانک کیوں آئی ہے، بھابھی اچانک باتھ روم میں چلی گئی، کیوں گئی ہے، بچوں کو بھیجیں گے، دیکھو بیسن کے نیچے کوئی تعویذ تو نہیں لگا کر چلی گئی۔ تو اس طرح کے معاملات تو ہماری شریعت ان چیزوں کو اوائڈ کرنے کا حکم دیتی ہے۔ کالر ہے، السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ جی مفتی صاحب، میرا ایک سوال ہے، مجھ سے کسی ایک شخص نے یہ پوچھا ہے کہ اگر کوئی یعنی موبائل پہ بات کر رہا ہے اور وہ موبائل کی آواز صحیح سے نہیں آ رہی ہے، کچھ کٹ رہی ہے، کچھ آ رہی ہے، کچھ کٹ رہی ہے، کچھ آ رہی ہے، مگر وہ بولنے والا اس سے بڑے عہدے والا آدمی ہے، مگر وہ اس کی وجہ سے جی 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 کر رہا ہے، کچھ سمجھ رہا ہے، کچھ نہیں سمجھ رہا ہے۔ جی جی، فرض کریں کہ ایسی صورت میں اگر وہ کہہ دے کہ تم نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے، تو وہ کچھ سمجھ رہا ہے، کچھ نہیں سمجھ رہا ہے، ہاں کہہ دیا اس نے، کچھ سمجھ رہا ہے، کچھ نہیں سمجھ رہا ہے، کہ صورت میں ہاں کہہ دیا، تو کیا اس سے نکاح کی صحت پر اثر پڑے گا؟ ٹھیک ہے، بتا جی میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، بولیے۔ مفتی صاحب یہ پوچھنا تھا کہ ایک عورت ہے وہ طلاق لے رہی ہے، جج کے سامنے جا کے، مرد پیش نہیں ہوتا، وہ طلاق نہیں دے رہا، تو کیا اس کی طلاق ہو سکتی ہے؟ گواہ بھی پیش نہیں ہوتے، کوئی اس کو نوٹس بھی نہیں جاتا کسی قسم کا، اس کو اطلاع بھی نہیں ملتی۔ چلیں میں بتاتا ہوں انشاءاللہ، عرض کرتا ہوں بھائی جان۔ اچھا دیکھیں، یہ جو موبائل والا مسئلہ پوچھا، اس میں طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ جب پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا پوچھ رہا ہے، وہ ایسے ہاں ہاں کر رہا ہے تاکہ وہ باس ناراض بھی نہ ہو، اور ہمارے ساتھ بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، میں ہاں نہیں کرتا ہوں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ ہم بات کر رہے ہیں، سامنے والا ہاں ہاں کہہ رہا ہے، بعد میں پوچھا تو یہ آواز کٹ گئی تھی آپ کی، اس لیے بات سمجھ بھی نہیں پایا۔ تو یہ ہوتا ہے جب آواز ہی سمجھ میں نہیں آ رہی، بات ہی نہیں پتہ ہے وہ کیا کر رہا ہے، اور یہ صرف اس لیے کہ باس ناراض نہ ہو، اس کی ناراضگی سے بچنے کے لیے ہاں ہاں کر رہا ہے، جی جی کر رہا ہے، تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اس کی مثال یوں لے لیں کہ کسی نے ایک طلاق لکھی کسی پیپر پہ اور اس کے سامنے چھپا کر دیا، اس پہ سائن کر دو، اس نے سائن کر دیا، بعد میں پتہ چلا وہ تو طلاق نامہ تھا، یہ طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا میں کس چیز کے اوپر سائن کر رہا ہوں، یا اس کا ارادہ ایک طلاق دینے کا تھا، اس نے کہا بھئی ایک طلاق کے لیے اسٹامپ پیپر تیار کر دو، اس نے تیار کیا اور اس نے لکھ دی اس میں 3 اور اس نے اس پہ سائن کر دیا، تو ایک طلاق واقع ہوگی، کیونکہ اس نے ایک کا کہا تھا۔ ہاں اگر یہ پڑھ لیا مضمون 3 لکھی ہیں پھر سائن کیا تو 3 ہی ہوں گی، لیکن اگر مضمون نہیں پڑھا اور ایک کا کہا تھا اور بغیر دیکھے سائن کر دیا تو ایک ہی طلاق واقع ہوتی۔ یہاں پہ چونکہ کلام ہی نہیں سنا تو اس لیے طلاق واقع نہیں ہوگی۔
اس کے ضمن میں یہ پچھلے دنوں کافی مسئلہ چلا تھا کہ ڈراموں کے اندر اگر نکاح ہو رہا ہو تو کیا یہ نکاح ہو جاتا ہے کہ نہیں، اور اگر شوہر میاں بیوی ایک ڈرامے کا کردار ادا کر رہے ہیں تو اور شوہر بیوی کو طلاق دے دے تو کیا طلاق ہو جائے گی کہ نہیں؟ تو اس کا جواب بھی یہی ہے کہ نہیں ہوگی، نہ نکاح ہوگا نہ طلاق واقع ہوگی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ نکاح کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ گواہ بھی جانتے ہو نکاح، ارادہ نکاح بھی ہو، اور پھر اس کے علاوہ جس لڑکی سے نکاح ہو رہا ہو اس کا اصل نام اس کے والد کا نام لیا جائے تاکہ گواہ پہچانے، یا اگر نام نہ لیا جائے تو اس کو مشار الیہا بنایا جائے، اشارہ کیا جائے کہ اس کا نکاح تمہارے ساتھ۔ وہاں پہ ایسا نہیں ہوتا ہے، ایک بس لڑکی بیٹھی ہے، دولہا بیٹھا ہوا ہے، قاضی صاحب کہتے ہیں میں نے فلانا بنت فلاں کو آپ کے نکاح میں دیا، یعنی کردار والا نام بیان کرتے ہیں، اصلی نام بھی بیان نہیں کرتے، دولہا کو بھی پتہ ہے کہ کچھ نہیں ہو رہا، تو اس سے نکاح واقع نہیں ہوتا۔ یوں ہی اگر طلاق دیتا ہے اور میاں بیوی بھی ہیں، ہاں اگر وہ تو اس سے طلاق نہیں ہوگی۔ کیوں؟ پہلے اس کی وجہ سمجھ لیں، طلاق نہیں ہوگی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو اسکرپٹ میں لکھا ہوا ہے وہ اس کو دہرا رہا ہے، اس کو حکایت کرنا کہتے ہیں، ایک چیز کو بعینی بیان کر دینا، اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی۔ جیسے ہم اساتذہ ہمیں پتہ ہے، ہم کتاب الطلاق جب بچوں کو پڑھاتے ہیں تو اس میں کتنی مرتبہ یہ جملہ بولتے ہیں میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی، کیونکہ ہمیں نقل کرنا ہوتا ہے، اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اگر کوئی یہ کہے میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی، ہم بھی وہ جملہ کہہ دیتے ہیں تو کیسا طلاق واقع ہو جائے گی؟ نہیں، یہ اصل میں لکھے ہوئے کو بیان کرنا ہوتا ہے، ایقاع طلاق یعنی طلاق واقع کرنے کا ارادہ نہیں ہوتا، تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی۔ ہاں اگر ڈرامے میں شوہر یہ ارادہ ہی کر لے کہ میں اس کو طلاق دے رہا ہوں اپنی بیوی کو، پھر ہو جائے گی، لیکن اگر صرف اسکرپٹ کے الفاظ دہرانا مقصود ہیں تو پھر طلاق نہیں ہوگی۔